السلام علیکم، میرا نام معشوق علی ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چند اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کی معیشت تو زمین بوس ہو گئی ہے، اور جو پاکستان میں جو عام شہریوں کے عام لوگوں کے جو حالات ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور جو نوجوان جو یہاں پہ اکثریت ہے یہاں پہ وہ بڑی تعداد میں پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اس کی جو رپورٹ آ گئی ہے وہ حیران کر رہی ہے کہ کیسے تیزی سے یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ پاکستان کو چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنا جو مستقبل ہے وہ اپنا یہاں پہ بالکل تاریک نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی بھی روشنی نہیں ہے، کوئی بھی ان کا مستقبل یہاں پہ سیکیور نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو پاکستان کی دنیا میں تھوڑی بہت جو عزت ہے اس کو بھی ختم کرنے میں یہاں پر جو آقا ہیں، جو یہاں پر مسلط لوگ ہیں، جن کی یہاں پر پاکستان میں حکمرانی ہے پس پردہ، ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کی مثال کل پرسوں پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو جج صاحبان ہیں وہ انہوں نے شکایت کی ہے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے کہ انتظامی معاملات میں حساس اداروں کے جو افسران ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اب بات یہاں تک آ پہنچی ہے، کسی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ اس معاملات یا یہ جو عمل ہیں یا یہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہیں یا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کا امیج کتنا متاثر ہوگا، اور عالمی برادری میں پاکستان کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور جو یہاں پر جمہوریت کے جو دعوے دار ہیں ان کی تو کلی کھل گئی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت ہے، کاہے کی جمہوریت ہے؟ کہاں پہ جمہوریت ہے؟ یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بونے ہیں، ان کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کو ہلانے والے جو پس پردہ ہاتھ ہیں وہ بھی سب کے سامنے آہستہ آہستہ ہو کے آ رہے ہیں، جس کی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 معزز جج صاحبان ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، اس کے پاس پہنچ کر شکایت کی ہے کہ خفیہ اداروں کے جو افسران ہیں وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کے بعد تحقیقاتی کمیشن کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان صاحبان نے تو یہاں پر یہ بھی یہاں پر اعلان کرنے میں کوئی قباحت نہیں کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو حساس ادارے ہیں ان سمیت تمام اداروں کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو انتظامی معاملات ہیں، جو عدالتی نظام ہے، امور ہے، اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے اور نہ کسی کو اس قسم کی اجازت دیں گے۔ اب یہاں پر کمیشن جوڑنے کی بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو تنبیہ کی ہے، یہ جو بات کی ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ بھی اپنی جگہ اخلاقی طور پر بالکل درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ پس پردہ جو حکمرانی ہے وہ ان لوگوں کی ہے، اور ظاہری طور پر یہاں پر جو کٹ پتلیاں ہیں وہ بے بس ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، خواہ وہ انتظامی معاملات ہو، اور یہاں پر انتخابات کے معاملے میں پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، حتیٰ کہ یہاں کے جو امریکہ ہے اس کو بھی ابھی حالیہ دنوں میں اپنا اسٹیٹمنٹ بیان دینا پڑا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ اور یہاں پر جو پوری دنیائی لیول پر ابھی جو انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی کی جو باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں واضح طور پر یہ بتایا، یہ کہا اور مطالبہ بھی کیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں شفاف طریقے سے دوسری طرف یہاں پہ جو انتخابات ہیں دوسری مرتبہ کیے جائیں، حالانکہ یہ جو لوگوں کے خدشات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو انتخابات ہیں ان کو کالعدم قرار دے کر اور شفاف طریقے سے انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دے کر اپنا جو ذمہ تھا، اپنی جو بات تھی وہ تو کہہ دی، لیکن کیا اس چیز کو سمجھنے سے کوئی بھی قاصر نہیں ہے کہ پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں کیا وہ دوبارہ انتخابات کا انعقاد کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، اور شرح آمدن بالکل کم ہو گئی ہے، اور غربت کی لکیر سے آئے روز کروڑوں کی تعداد میں لوگ نیچے گر رہے ہیں، اور جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ لوگ یہاں پر اپنا سفر گزر کرنے کے لیے پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں،
بے روزگاری کی وجہ سے لوگ نوجوان طبقہ ملک چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے، لیکن ان کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کی بدنامی ان لوگوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب حالانکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ پس پردہ جو اپنے احکامات جاری کرتے تھے، جو من پسند فیصلے تھے، من پسند جو کام تھے وہ کرواتے تھے، اب ان کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ زبردستی دوست اور بدماشی اور یہاں پر لوگوں کو پریشرائز کر کے، لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان شکایات لے کر وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان ہوگا تو یہ بھی ہوں گے، پاکستان کی عزت ہوگی تو ان کی بھی عزت ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا تو یہ بھی مضبوط ہوں گے۔ اور بات کریں اگر دوسری جانب سندھ میں، تو سندھ میں اس وقت ظاہری طور پر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ڈاکو راج ہے، یہاں پر یہ ڈاکوؤں کے حوالے سندھ کو کیا گیا ہے، اور سندھ کے 3 سے 4 جو اضلاع ہیں مکمل طور پر ڈاکوؤں کے حوالے، آئے روز یہاں پر لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، قتل و غارت عام ہے، اور یہاں پر جو لوگوں کو ڈکیتی کی واردات ہے، لوگ گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پر محفوظ نہیں ہیں، پولیس یہاں پر کوئی احکامات کوئی بھی کام کرتے نظر نہیں آ رہی، حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ امن و امان کی جو دعوے کرتی ہے وہ بھی کھوکھلے دعوے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کریں، اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، سنگرار کے علاقے سے ایک بچی ہے پریا کماری، اس کو جو اغوا کیا گیا مبینہ طور پر 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تک اس کا سراغ نہیں لگا سکے کہ وہ بچی کو کون اغوا کر کے لے گئے، کیوں اغوا کر کے لے گئے۔ حالانکہ وہ بچی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بچی اب تک دنیا میں زندہ ہے بھی کہ نہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز سے بالکل بے خبر ہیں، اس کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں، ان کی نظر ہے تو صرف اس چیز پر ہے کہ کون عمران خان کی حمایت کر رہا ہے، کون ہماری مخالفت کر رہا ہے، کون ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہے، کون ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، اس کی نظر صرف اس چیز پر ہے۔ ان کا پورا جو ذہنی جو کام ہے، ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے، صرف یہاں پر کام کر رہا ہے، ان لوگوں کا امن امان کے معاملات سے اور لوگوں کی زندگی کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ جو بچی اغوا ہو چکی ہے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پریا کماری کے حوالے سے پوری سندھ سراپا احتجاج ہے، ہندو کمیونٹی یہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ آئے روز یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت سمیت وفاقی حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، کسی کو اس چیز کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ سندھ میں کیا حالات ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں۔ اب سندھ میں جو سول سوسائٹی ہے ان لوگوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک جو مبینہ طور پر بچی کو اغوا کیا گیا ہے، جب تک وہ بازیاب نہیں ہوتی، یہ جو تحریک ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ تحریک زور پکڑے گی، اور اس کے بعد اس دن ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی جب یہاں پہ تحریکیں چلیں گی، اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت، اس کی میڈیا جب اس کو نیگیٹو طریقے سے رپورٹ کرنا شروع کر دے گی، اس دن کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، پھر یہ جا کے نوٹس بھی لیں گے، باتیں بھی کریں گے، اور اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے، اور انتظامی طور پر سامنے بھی آئیں گے، اور پھر ڈرامائی انداز میں کچھ نہ کچھ کارنامہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے جڑے رہیے، اور جو میرا چینل ہے معشوق کھوسو آفیشیل نام سے، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبائیں، اور میرا سوشل میڈیا پر پیج ہے معشوق علی کھوسو کے نام سے، اسے زیادہ سے زیادہ فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ جو اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان معشوق علی کھوسو کو اجازت دیں، بڑی مہربانی۔